اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اسے غزلیات کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ نئی تہذیب، یہ جو نظم ہے نئی تہذیب، اس میں ہم نے کل کے درس میں پڑھا تھا کہ اس نظم میں یعنی کہ ہم نے تھوڑا سا تعارف اس کا پیش کیا تھا کل کے درس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اکبر الہ آبادی صاحب نے یعنی کہ اس نظم کے ذریعے وہ قوم کو کن کن انداز سے کن کن طریقوں سے آگاہ کرتے ہیں کہ جو یہ نئی تہذیب ہے، یعنی کہ آج کل کی جو یہ ماڈرنائزیشن ہے، یہ جو ماڈرن ایج ہے آج کل، اس نئی تہذیب نے ہماری قوم کو کن کن برے اثرات سے لپیٹا ہے، انہی کے بارے میں اکبر الہ آبادی صاحب اس نظم کے ذریعے اپنے قوم کو آگاہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں ہم نے کل پڑھا کہ وہ طریقے، یعنی کہ اس میں اکبر الہ آبادی صاحب نے ہماری تہذیب کے جو موجودہ طریقے ہیں، یعنی کہ ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ وہ بہت جلد مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے اور ان کا جو نام و نشان ہے وہ بھی مٹ جائے گا۔ اس کے بدلے نئی تہذیب پھیلے گی اور نئے سامان میسر ہوں گے۔ پرانے طور طریقوں سے نفرت کرنے والوں کی جو دل ہے وہ خوش ہو جائیں گے۔ دوسرے شعر میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں بھی اکبر الہ آبادی صاحب نے فرمایا کہ نئی تہذیب جو ہے جب عام ہوگی تو حسین اپنے خوابوں کے نئے طریقوں سے نمائش کریں گے، ان کے جلوے جو ہے وہ عام ہوں گے، یعنی کہ بال سنوارنے کے طریقے جو ہے وہ بھی بدل جائیں گے، یعنی کہ جو بال بنانے کا جو انداز ہے وہ بدل جائیں گے، بال کندھوں پر کھلے چھوڑ کر لہرائے جائیں گے، آج کی طرح نہ ان میں اتار چڑھاؤ ہوں گے نہ پیچ و خم، بلکہ پوری یورپی طریقوں پر بال کٹوائے جائیں گے۔ تیسرے شعر میں بھی ہم نے پڑھا کہ اس میں اکبر الہ آبادی صاحب نے نئے زمانے میں جو بے پردگی ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو بے پردگی ہے وہ عام ہو جائے گی، خواتین جو ہے پردے کی قید سے آزاد ہوں گی اور گھونگھٹ جو ہے، یعنی کہ گھونگھٹ اور آنچل کا زمانہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، چہرے کے پردے سے خواتین آزاد ہو جائیں گی اور خواتین جو ہے کھلے چہرے اور کھلے سر فرا کریں گی۔ چوتھے شعر میں بھی ہم نے دیکھا کہ اکبر الہ آبادی صاحب فرماتے ہیں کہ نئی تہذیب طبیعتوں کو بدل دے گی اور لوگوں کے مزاج جو ہے، بدلتا ہوا زمانہ جو ہے عجیب طرح کی تبدیلیاں دیکھے گا، نئی صورت کو خوشیاں ہوں گی اور نئی صورت کے غم ہوں گے، خوشی منانے اور غم منانے کے انداز جو ہے وہ بدل جائیں گے، ہر بات میں تکلف ہوگا، سب کچھ جو ہے بناوٹی ہوگا، سادگی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ پانچویں شعر میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں اکبر الہ آبادی صاحب فرماتے ہیں کہ گانے بجانے والے جو ہے عظیم روایت کو بلا دیں گے اور مغربی انداز موسیقی جو ہے وہ اپنائیں گے، ایسی موسیقی میں سکون کم اور شور زیادہ ہوگا، اور شور و گل پر لوگ کیا کریں گے، وہ فخر کیا کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے فن میں وہ جادوگری نہ ہوگی جو روایتی موسیقی میں ہوا کرتی تھی، وہ بے سر ہوں گے اور ان کے فن میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پھر چھٹے شعر میں بھی ہم نے پڑھا کہ اس میں بھی اکبر الہ آبادی صاحب فرماتے ہیں کہ اردو جو ہے ہماری اصطلاحوں سے زبان آشنا ہوگی، لغاتی مغرب بازار کی بہاکا سے ضم ہوں گے۔ اس میں بھی اکبر الہ آبادی صاحب فرماتے ہیں کہ اردو جو ہے ایک شیریں زبان ہے اور اس کا ایک خاص مقام ہے، بدلتے زمانے میں لوگ اس سے نفرت کریں گے، لوگ اسے ناواقف ہو جائیں گے اور اس کا نام تک بھول جائیں گے، اس کے بدلے لوگ جو ہے وہ مغربی زبان کی طرف توجہ دیں گے اور مغربی زبان میں بولنا اور لکھنا
لکھنا فخر یعنی کہ فخر سمجھیں گے، فخر کریں گے اس زبان پہ۔ مغربی زبان کا پڑھنا اور لکھنا ایک شان اور امتیاز سمجھا جائے گا۔ بازار میں ہر طرف یورپی کتابوں اور رسائل جو ہے ان کا انبار ہوگا، اور لوگ مشرقی علوم سے دور ہو جائیں گے۔ جو چھٹا شعر ہے اس میں بھی اکبر الہ آبادی صاحب فرماتے ہیں کہ بدل جائے گا معیار شرافت، چشم دنیا میں زیادہ تھے جو اپنے زعم میں وہ سب سے کم ہوں گے۔ اس میں اکبر الہ آبادی صاحب فرماتے ہیں کہ جب نئی تہذیب جو ہے مکمل طور پر حاوی ہو جائے گی تو شرافت کا معیار جو ہے دنیا کی نظروں میں بدل جائے گا۔ کچھ دوسری قسم کے لوگ شریف کہلائیں گے جو اصل میں شرافت کے یعنی کہ جو اصل میں شرافت سے ناواقف ہوں گے، اور جو اصل میں شریف یعنی کہ نہ ہوں گے بلکہ انہوں نے شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہوگا۔ جو اس وقت اپنی شرافت پر ناز کر رہے ہیں ان کا کہیں نام و نشان نہ ہوگا، اور جو حقیقی طور پر عزت دار ہوں گے ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ زیادہ تھے جو اپنے زعم میں وہ سب سے کم ہوں گے، یعنی کہ جو زیادہ یہ تھے جو گمنام ہے یعنی کہ گمنام لوگ جو ہوں گے وہ حقیقی طور پر ان کی کوئی قدر نہیں ہوں گی۔ کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا، ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے۔ اس شعر میں بھی اکبر الہ آبادی صاحب فرماتے ہیں کہ حالات جو ہے وہ بدل جائیں گے، بد سے بدتر ہو جائیں گے، لیکن کسی کو احساس نہ ہوگا، کوئی افسوس نہ کرے گا، کسی کو غم نہ ہوگا، کسی کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ جس سے ساز پیدا ہوں گے اسی کے زیر و بم پر ترکتے ہوں گے۔ یعنی کہ اس میں بھی اکبر الہ آبادی صاحب نے اس بات کی اور توجہ فرمائی ہے کہ حالات جب بدل جائیں گے اچانک تو کسی کو کوئی احساس تک نہیں ہوگا، یعنی کہ کوئی اس پہ افسوس کرنے والا بھی نہیں ہوگا، کسی کو حالات کے بدلنے کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ مقطع میں اکبر الہ آبادی صاحب فرماتے ہیں، تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر، تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر، بہت نزدیک ہیں وہ دن کہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے۔ اس مقطع میں اس شعر میں اکبر الہ آبادی صاحب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اکبر تمہیں اس انقلاب کا غم کیوں کھائے جا رہا ہے، ہونے کا کون ٹال سکتا ہے، ایسا ہو کر رہے گا، یعنی برے دن آنے والے ہیں، یہ سب ہولناک یعنی کہ افسوسناک ہے، مگر اس وقت تک شاعر زندہ نہ رہے گا اور وہ آس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہوگا، یعنی کہ وہ انقلاب دیکھنے سے پہلے ہی جو شاعر ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا۔ یعنی کہ اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے اکبر الہ آبادی صاحب فرماتے ہیں کہ اے اکبر تمہیں اس انقلاب کا کیا غم ہے، آپ کو کیوں اس کی پریشانی لگی ہوئی ہے، آپ کو چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو یہ برے دن ہیں اگرچہ وہ نزدیک ہیں، اگرچہ وہ آنے والے ہیں، اگرچہ وہ قریب ہے، یہ سب کچھ افسوسناک تو ہے، لیکن وہ دن کہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے، یعنی کہ مگر یعنی کہ آپ اس وقت پہلے یعنی کہ جو آپ ہے چاہے آپ زندہ ہوں گے یا نہ ہوں گے، یعنی کہ آپ تو زندہ نہیں رہیں گے، وہ آج جو ہے وہ انقلاب جو ہے جب اس دنیا میں آئے گا تو آپ اس سے پہلے ہی اس دنیا سے چل بسے ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو یہ اکبر الہ آبادی صاحب کی یہ نظم تھی نئی تہذیب کے عنوان سے، یہ آج یہیں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کل اس کے بارے میں یعنی کہ اس کے جو سوالات ہیں ان کے بارے میں ہم تفصیل